السلام علیکم دوستو، پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم نے عرب کے اہم مقامات کی حکومتوں کا تفصیلاً ذکر کر لیا۔ اب ہم اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو باقی عرب علاقوں کی حکومتوں کے بارے میں بتائیں گے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے عربوں میں سیاسی حالات بتائیں گے، تاکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی حکومت و حالات اور اسلام کے آنے کے بعد حکومت و حالات کا آسانی سے آپس میں موازنہ کر سکے اور دیکھ سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے عرب پہ کس قسم اثر انداز ہوئے اور ان کو جہالت سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے باقیہ عرب میں سرداریاں۔ ہم پہلے ہی قحطانیوں اور عدنانیوں کی ہجرت اور عرب کے تقسیم کا ذکر کر چکے ہیں۔ جو قبیلے ہیرا کے قریب رہتے تھے وہ ہیرا کے عرب بادشاہ کے ماتحت تھے، جبکہ جو قبیلے بدیعۃ الشام یعنی سیرین سیمی ڈیزرٹ میں تھے وہ غسانی حکمرانوں کے ماتحت تھے، مگر یہ ماتحتی نام کی ہی تھی، عملاً نہیں۔ اور جو قبیلے اندرون عرب آباد تھے وہ مکمل آزادی میں رہتے تھے۔ ان قبیلوں میں ان کے ہی لوگوں نے اپنے سردار چنے ہوئے تھے، جو ان کے لیے ایک مختصر سی حکومت ہوا کرتی تھی۔ یہ حکومت قبیلے کی اتحاد اور سوشل انٹرسٹ پر مبنی تھی، جو ان کی زمین اور دولت کے دفاع کے لیے تھی۔ قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہوں جیسا تھا، اور جنگ اور امن میں ان کے حکم کی پوری اطاعت ہوتی تھی۔ چچا زاد بھائیوں کے درمیان حکومت کے لیے مقابلہ ہوتا رہتا تھا، جو ایک دوسرے سے زیادہ مہمان نوازی، سخاوت، دانائی اور جوان مردی بڑھ چڑھ کر دکھانے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ اپنے مد مقابل حضرات کو پیچھے چھوڑ سکے اور لوگوں خاص کر شعراء کے درمیان شہرت حاصل کر سکے، کیونکہ شعراء اس دور میں قبیلے کے ترجمان ہوا کرتے تھے۔ قبیلوں کے سرداروں کو جنگ کے مال غنیمت میں مکمل اختیار ہوتا تھا، جیسے کہ مال کا 1/4 حصہ، یا پھر جو بھی وہ اپنے لیے چن لیتے، یا پھر واپس آتے ہوئے راستے میں کچھ ملتا، یا پھر جو مال تقسیم نہیں ہوتا وہ ان کا ہوتا۔ چلیے اب سیاسی صورتحال جانتے ہیں عربوں کے۔ وہ 3 عرب علاقے جو غیر ممالک کے قریب تھے وہ بہت کمزوری اور پست حالی کا شکار تھے۔ وہاں کے لوگ یا تو آقا تھے یا غلام، حکمران یا ماتحت۔ آقا خاص کر غیر ملکی کو ہر فائدہ حاصل تھا، غلام کے پاس صرف ذمہ داریاں تھیں۔ مختصر طور پر من مرضی اور اختیاری حکومت کے نتیجے میں ماتحت کے حقوق پر دست درازی، جہالت، ظلم، ناانصافی اور مشکلات ہوتی تھی، اور اسی نے ان کو اندھیرے اور جہالت میں ڈال دیا تھا۔ یعنی زرخیز زمین جو اپنے پھل حکمران اور طاقتور لوگوں کو دے دیتی تھی، تاکہ وہ اپنی آرام اور خوشی خواہشات اور ظلم اور جبر پر خرچ کر سکے۔ جو قبیلے ان علاقوں کے قریب رہتے تھے وہ شام اور عراق کے درمیان جولتے رہتے تھے، جبکہ جو قبیلے عرب کے اندر رہتے تھے وہ مختلف قبیلوں کی جنگوں اور نسل اور مذہبی اختلاف کا شکار تھے۔ ان کے پاس نہ تو کوئی بادشاہ تھا جو ان کی آزادی کو برقرار رکھ سکتا تھا، اور نہ کوئی مددگار تھا جس سے مشکل وقت میں کوئی مشورہ لے سکے یا ان پر بھروسہ کر سکے۔ حجاز کے حکمرانوں کو ان حالات کے باوجود بہت عزت اور احترام ملتا تھا، اور ان کو عربوں کے درمیان حکمران اور مذہبی مرکز کے پیشوا کے طور پر مانا جاتا تھا۔ حجاز کی حکومت اصل میں دنیاوی اور رسمی وقار کے ساتھ مذہبی لیڈرشپ بھی تھی۔ وہ عربیوں کے درمیان مذہبی لیڈرشپ کے نام پر حکومت کرتے تھے، اور ہمیشہ مسجد الحرام اور اس کے آس پاس کے علاقے کی نگرانی اپنے قبضے میں رکھتے تھے۔ وہ کعبہ کی زیارت کرنے والے لوگوں کے مفاد کا خیال رکھتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے تھے۔ ان کے پاس ایسے دفتر اور ادارے تھے جو آج کے پارلیمنٹ جیسے تھے، لیکن وہ اتنے کمزور تھے کہ اس بھاری ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل نہیں تھے، جیسے کہ یہ حبشیوں کے حملے کے دوران واضح ہوا۔ تو دوستو یہ تھی مختصر معلومات عربیوں کی سیاست اور سرداریوں کے بارے میں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس وقت کے عربوں کے مختلف مذاہب کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔